کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا یا اس کا فائدہ کیا ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا؟ اس میں بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ عبادت بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا اور ان کو شریعتیں عطا فرمائیں اور شریعتیں مختلف رہیں، لیکن صوم کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی صوم دیا جیسے تم کو صوم دیا ہے۔ صوم کی عبادت ان کو بھی دی تھی، اس لیے کہ صوم ایسی عظیم عبادت ہے، ایسی عظیم عبادت ہے جو ہر زمانے کے لائق ہے، اس کا ثواب بھی بہت ہے۔ ہر کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی قوم ہو، جو بھی صوم کو اپناتی ہے بہت فائدے میں رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی دیا اور تم سے پہلے کی امتوں کو بھی دیا۔ تو ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اس فائدے کو سمجھنے کے لیے کہ صوم کتنا فائدہ رکھتا ہے اپنے اندر اور کتنا ثواب رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسند احمد میں جو حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم صوم کو اپنا لو کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں، صوم کو اپنا لو اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث میں، ایک حدیث جو حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل خود اس کے لیے ہوتا ہے سوائے صوم کے۔ میرے بھائیوں، میں بار بار صوم یا صیام کا لفظ استعمال کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ کہ ہمارے یہاں روزہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ اسلام کے جو توحید کے بعد جو 4 ارکان بچتے ہیں، صلاۃ، صوم، حج، زکوٰۃ، تو حج اور زکوٰۃ تو عربی لفظ میں باقی رہ گیا، لیکن صوم اور صلاۃ کے عربی لفظ میں باقی نہیں رہ گیا۔ صوم کو لوگوں نے روزہ سے بدل دیا اور صلاۃ کو لوگوں نے نماز سے بدل دیا، جبکہ عربی لفظ میں جو معنویت ہے وہ معنویت دوسری زبان کے کسی لفظ میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر آپ روزہ ہی کو لے لیجیے، صوم کے معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لینا۔ کیا روزہ میں یہ معنی ہے؟ روزہ میں یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ روز یہ فارسی کا لفظ ہے اور روزہ فارسی کا لفظ ہے۔ روز کے معنی ہوتا ہے دن، روزہ کے معنی ہوتا ہے دن بھر کا، یعنی ایسی عبادت جو دن بھر پائی جائے۔ تو یہ معنی تو نہیں رہے گا جو صوم میں ہے۔ صوم میں ہے اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روک لینا، جیسے کھانے سے روک لینا، پینے سے روک لینا، جنسی خواہشات سے روک لینا، تو یہ صوم ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا اور میری یہ دعوت بھی ہے کہ آپ سب بھی کوشش کریں کہ صوم یا صیام کا لفظ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور روزہ کا لفظ جہاں تک ممکن ہو اس کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ بندے کا سارا عمل خود اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے سوائے صوم کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور فرمایا کہ صیام ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کسی شخص کے صوم کا دن ہو تو وہ نہ ہی کوئی بےہودہ بات کرے، نہ ہی کوئی فحش کلامی کرے، نہ ہی چیخ پکار اور ہنگامہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اسے گالی دیتا ہے یا اس سے لڑائی لڑتا ہے تو وہ کہتے کہ میں صائم ہوں، میں صوم کی حالت میں ہوں، میں صوم کی حالت میں ہوں۔ اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک صائم کے منہ کی مہک، ایک صائم کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور صائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی اس وقت اسے حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس میں بہت ساری چیزیں آگے ان کے فوائد سے متعلق ہیں۔ اسی لیے اسی طرح سے دوسری حدیث میں جو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جو صائمین کے لیے خاص ہے، صوم رکھنے والوں کے لیے خاص ہے۔ اس دروازے کا نام ہے ریان، سیراب کر دینے والا، پیاس کو مٹا دینے والا دروازہ، اور اس سے صرف صائمین ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوگا۔ جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص رمضان کا صوم رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس شخص کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کہ 5 صلاتیں اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے، درمیان کے سارے گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جب تک کہ بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔
اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو کہ مسند احمد میں صحیح سند سے آئی ہے کہ صوم اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے. بندے کے لیے آئے گا صوم اور کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے روک دیا تھا, میں نے اس کو پانی سے روک دیا تھا, میں نے اس کو اس کے خواہشات کی تکمیل سے روک دیا تھا, اے اللہ تعالیٰ تو میری شفاعت قبول کر دے اور اسے جنت میں داخل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے. اور قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اسے راتوں میں سونے سے روک دیا تھا, یہ راتوں کو بیدار ہو کے میری تلاوت کیا کرتا تھا, اے اللہ مجھے اس کا سفارشی بنا دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی سفارش قبول فرمائے گا. تو میرے بھائیوں ایسی عبادت جس کے اتنے سارے ثواب ہیں اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثل عبادت فرمایا ہے, تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھی فرض کیا, اس سے پہلے کی امتوں میں بھی فرض کیا, کیونکہ یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور اس کا ثواب بہت ہے اور یہ ہر وقت کے لیے لائق ہے. اسی طرح سے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے عبادت ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں بھی فرض ہوا تھا, ایک چیز جب آدمی کو اکیلے کرنا پڑتا ہے تو بہت گرا ہوتا ہے, اس میں بڑی مشقت کا احساس ہوتا ہے. لیکن وہی جب آپ بھی کرتے ہیں, وہی دوسرا بھی کر رہا ہے, تیسرا بھی کر رہا ہے, چوتھا بھی کر رہا ہے, تو وہ آسان ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہی دیکھ لیں, جیسے مثال کے طور پر آپ اس ملک میں سعودی عرب کے اندر جب صوم کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ سڑک پہ نکلیں تو سب آپ کو قائم ملے, حتیٰ کہ کافر بھی, اس کو بھی یہاں اجازت نہیں کہ سڑک پر کوئی ایسی حرکت کرے کہ جس سے صوم کا احترام مخدوش ہو یا جو صوم رمضان کے احترام کے خلاف ہو. اس لیے وہ سڑک پہ بیڑی سگریٹ نہیں پی سکتا, سڑک پہ کھانا نہیں کھا سکتا, سڑک پر کچھ نہیں کر سکتا. اس کو کرنا ہے تو اپنے روم میں جا کے کرے, باہر نہیں کرتا. اس لیے بڑے سکون سے جو ہے یہ عبادت گزرتی ہے, بڑے سکون سے, کیونکہ سب سے سب قائم ہے, سب بھوکے ہیں, سب پیاسے ہیں, سب دن سے خواہشات سے ہیں, تو ایک آسانی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو اکیلے کرنا ہو یا ایسی جگہ آپ جائیں کہ جہاں پر آپ کو حالت صوم میں ہیں لیکن ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, لوگ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں اور دوسرے لوگ مزے کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک وہاں پر گرانی ہو اور وہاں پر مشقت اور مصیبت ہو. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم سے پہلے پہ بھی فرض تھا, لیکن اکیلے تم پہ نہیں ہے, یہ نہ سمجھو کہ یہ بہت مشقت والی چیز ہے, یہ آسان چیز ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی صوم رمضان فرض تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے گویا ایک فائدہ اس سے ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک مقابلے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں, صوم رمضان ایسی عبادت ہے یا صوم ایسی عبادت ہے کہ جس میں تم تنہا نہیں ہو, یہ عبادت تم پہ بھی ہے, اس سے تم سے پہلے بھی امتیں عبادت کر چکی ہیں. اب تم کو یہ عبادت ایسی کرنی چاہیے کہ ان سے بڑھ کے, کیونکہ تم ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہو, تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو, تم سب سے خیر ہو, تم امت وسط ہو, تم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے گواہ بنایا ہے, تمہاری کتاب سب سے عظیم کتاب ہے, تمہارا دین سب سے عظیم دین ہے, تمہارے رسول سب سے عظیم رسول ہیں, سید الرسول ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی حمد کا پرچم نصیب فرمائے گا. وہ سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل فرمائی. تو اس طرح کے اتنے سارے فائدے ہیں میرے بھائی, اتنے سارے فائدے ہیں, اتنی ساری تمہاری اہمیت ہے, تو تم کیا یہ صوم رمضان ویسے ہی رکھو گے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں میں رکھا؟ ظاہر بات ہے تم کو اس عبادت میں ان سے آگے بڑھ جانا چاہیے, آگے بڑھ جانا. جب دو آدمی کسی کام میں شریک ہوں گے تو یا تو دونوں برابر ہوں گے, جیسا کام اس کا ویسا کام آپ کا, یا تو ایک کم ہوگا دوسرا زیادہ ہوگا. ظاہر بات ہے اگر ایک کم ہو دوسرا زیادہ ہو تو برتری کسے حاصل ہوگی؟ زیادہ ہو. تو اس لیے اگر آپ نے قوم کی عبادت کو اچھے انداز میں ادا کیا تو آپ کا درجہ اللہ کے یہاں زیادہ بڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کو منافسہ کی, مقابلے کی دعوت کی ہے کہ صوم رمضان کو اچھے انداز میں ادا کرو, تاکہ یہ نہ رہ جائے کہ تم دوسری امتوں سے پیچھے رہ گئے, بلکہ تم دوسری امتوں سے تمہیں آگے بڑھنا ہے. اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے کی امتوں میں صوم رمضان کس طرح تھا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے, جو سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 تک اگر آپ پڑھیں تو اس میں پورا واقعہ مریم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, اور اس میں صوم کا بھی ذکر آیا ہے. اصل میں ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ معجزاتی طور پر عیسیٰ علیہ السلام بلا باپ کے پیدا ہوں, اور مریم علیہ السلام
جو نہایت ہی پاک دامن خاتون تھی اور نہایت ہی عزت دار تھی اور نہایت ہی عزت دار خاندان کی تھی، سارے لوگ ان کی پاک بازی کو جانتے تھے، تو مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کر کے ہماری روح یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے پھونکتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام کے قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو دور رہو، پاک دامن عورتوں کی مرد کے قریب نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں روح پھونک دوں گا جس سے تم کو بیٹا پیدا ہوگا۔ کہا یہ کیسے؟ نہ میں بدکار ہوں اور نہ ہی کوئی مرد میرے قریب آیا ہے، اس کو بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا، تو بلا باپ کے ایک عورت کے ذریعے سے پیدا کرنا کون سی بڑی مشکل بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھونک دیا اور حاملہ ہو گئی، اور اس کے بعد میں یہ دور چلی گئی آبادی سے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی شخص گزرے گا اور تم سے کچھ پوچھے گا ولادت ہو جانے کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد، تو اس کو جواب نہیں دینا، کیونکہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتی ہے میں بے گناہ ہوں، اور اس سے اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جتنا بڑا معجزہ بلا باپ کے ان کو پیدا کیا ہے، تو اسی طرح کے معجزے کے ذریعے سے ان کی بے گناہی بھی اللہ تعالیٰ ثابت فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع پر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ اگر کوئی انسان تمہیں نظر آ جائے تو تم اشارے میں کہہ دو کہ میں نے آج صوم رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تو بات جیسے آج ہم کو کھانے سے رکنے کا حکم دیا گیا، پینے سے رکنے کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے کی امتوں میں بات سے رکنے کے لیے بھی صوم میں بات سے بے گناہ ہوتا تھا۔ اگر آج یہ حکم ہو جاتا تو ہم لوگ صوم رکھ پاتے؟ صوم میں کیسے ہماری زبانیں شہنشیوں کی طرح چلتی ہے اور کتنا غلط استعمال کرتے ہیں صوم میں، اور صوم کے علاوہ بھی پورا یعنی زبانوں کا، اگر صوم زبان کا رکھ دیا جاتا تو شاید بہت مشکل ہوتی، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس شخص کے صوم کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اپنی زبان کی حفاظت ہونا چاہیے، اگر لیکن اس سے صوم نہیں ٹوٹے گا، اس سے صوم نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آدمی نے زبان کو غلط طور پہ استعمال کر لیا تو صوم تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس سے بچنا چاہیے، صوم میں ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پھر کہ مریم علیہ السلام اس طرح اشارے سے کہتی تھی، تو جب کوئی ایک شخص پہنچا اور انہوں نے اشارے سے کہا کہ میں تو صوم ہوں، بات نہیں کر سکتی، اتنے میں اور بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، مجھے کتاب عطا فرمائی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے مریم علیہ السلام کی برات ثابت ہو گئی، بے گناہی ثابت ہو گئی کہ بچپن ہی میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بے گناہی کی جو ہے معجزہ کی طور پر اپنی بے گناہی کا اعلان فرمایا۔ تو میں یہاں یہ مثال دے رہا تھا کہ ہم سے پہلے کی امتوں میں صوم رمضان موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر ایسے ہی صوم فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے